جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے۔ چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ چانڈیو صاحب، کل ایک اتحاد ہوا ہے، انتخابی اتحاد اسے کہا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پیر بھائی ہیں۔ یہ پیر بھائی والا فلسفہ کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، اور یہ کس بنیاد پہ ایک پنجاب کی بڑی جماعت ہے، دوسری سندھ کی شہری جماعت ہے، ان کو پیر بھائی کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں کہا جا رہا ہے۔ شاید اس لیے کہ میاں صاحب کو پروان چڑھانے میں بھی ضیاء الحق کا ہاتھ تھا۔ پورے تمطراق کے ساتھ ان کو طاقت بخشی ضیاء الحق نے۔ ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اور ایم کیو ایم کو تو تخلیق بھی کیا، قوت بھی بخشی، اور ساتھ رہے بھی۔ کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے تعاون کا۔ تو شاید اس لیے کہتے ہیں، لیکن میں ان کو نہیں کہتا پیر بھائی۔ وہ الگ جماعت ہے، وہ الگ جماعت ہے، وہ وفا کی جماعت ہے، وہ شہر کی جماعت ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا۔ اچھا، یعنی یہ پیر بھائی کا جو ہے استعارہ وہ ضیاء الحق کے حوالے سے ہے، اس کے بعد ان کے پیر الگ الگ ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ضیاء الحق کے ہی حوالے سے ہے ان کی بات۔ دوسرا کوئی ہے تم آپ بتائیں، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ جی اچھا جانی صاحب، یہ فرمائیں کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون نے بشیر میمن صاحب کو، جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں، سندھ کا صدر بنایا ہے۔ چانڈیو میمن صاحب کی جو ایک وجہ شہرت رہی ہے، وہ زرداری صاحب کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا ایک معاندانہ رویہ رہا ہے بطور ڈی جی بھی۔ تو یہ مسلم لیگ نے باقی تمام اپنے جو پرانے سیاستدان کارکن چھوڑ کے ان کو بنایا ہے، تو یہ پرانی خدمات کا صلہ ہے یا پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں بشیر میمن صاحب پہ تو بات ابھی نہیں کرتا۔ بشیر میمن صاحب نے ریٹائر ہوئے ہیں، اب ان کو حق پہنچتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے جو راستہ طے کریں۔ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، کئی لوگ آئے، یہ بھی آ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب کی یہ سیاست ضرور ہے، وہ ہر بات وہ کریں گے جو پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈالے یا مشکل ان کو لگے، یا جس پہ بولنا وہ مشکل سمجھیں۔ لیکن یہ میاں صاحب کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب دشمنی۔ میں بشیر میمن صاحب کی مقرری کو دشمنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں میاں صاحب کی سیاست کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ذاتی دشمنی تک چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، ہر بار آنا، ہر بار پھر غلطی کرنا، اور غلطی میاں صاحب کرتے ہیں، بھگتتا سارا ملک ہے۔ اب ان کو اللہ سمجھائے گا۔ نہیں چانی صاحب، یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ پہلے جناب رانا مقبول صاحب تھے، ان کی بھی وجہ شہرت جو بھی تھی، ان کو اہم انہوں نے سینیٹر بنایا، اس سے پہلے پھر وہ سندھ کا آئی جی۔ تو یہ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا یا زرداری صاحب کو جو مخالف ہو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ رانا مقبول صاحب کو اللہ غنی کے رحمت کرے۔ آج جب بشیر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو مجھے رانا صاحب بھی یاد آ رہے تھے۔ اللہ ان کو غنی کرے، جہاں ہو اللہ رحمتوں میں رکھے۔ کیا کر گئے انہوں نے؟ کیا کیا سوائے اپنے نام کے خراب کرنے کے، سوائے اپنے شرمندگی کی باتیں چھوڑ جانے کے؟ کیا ہوا؟ سینٹ میں باتیں ہوتی تھی، شرمندہ ہوتے تھے۔ بشیر صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں، بسم اللہ، یہ راستہ ہے، آئیں، کوشش کریں، اپنے مقدر آزمائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے ان کے آنے سے سیاست میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اللہ نے قوت بخشی ہوئی ہے، اور وہ ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم ضیاء الحق سے نہیں ڈرے، ہم مشرف سے نہیں ڈرے، ہم میاں صاحب سے نہیں ڈرے۔ ہم کیوں ڈریں گے؟ ہماری اپنی سیاست ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے، ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے۔ جس کو چاہے بھلے کرائے۔ ایم کیو ایم کے تاج بنائیں گے، قوم پرستوں کا بنائیں گے، یہ بنائیں گے جو انہوں نے کہا ہے کل، کوئی بات نہیں۔ یہ کون سی نئی بات میاں صاحب نے کی ہے؟ میاں صاحب پہلے بھی اتحادی رہے، ایم کیو ایم کو شریک کیا، پھر جس انداز سے گئے، ہماری حکومت میاں صاحب نے ختم کرا کے لیاقت جتوئی کو دی، پھر کیا ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی الحمدللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی۔ جی اچھا، معاملہ یہ ہے کہ کل عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اب
مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان سے بھی اتحاد کے بارے میں غور کر رہی ہے. اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو اتحادی حکومت رہی آپ کی 16 ماہ کی، اس صف میں آپ سب جو اکٹھے تھے، تو کیا پیپلز پارٹی کی ہم خیال کوئی جماعت نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا، یا پیپلز پارٹی کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہی، اور بنا ہاتھ ملائے آپ پنجاب، بلوچستان، KPK میں کیسے انتخابی مارکہ سر کریں گے؟ ہم کسی سے گھبرا بھی نہیں رہے اور کسی کو دشمن بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. جو بات چیت میں آئیں گے، جو ہمارے پروگرام میں ہمارے راستے پہ ہوں گے، ان سے بات چیت ہوگی. کیوں نہیں بات چیت ہوگی؟ ہم نے تو کبھی دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا. ہم سمجھتے سیاست ہے، ہر سیاسی پارٹی کی اپنی منزل ہے، اپنی حکمت عملی ہے، ہماری بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں ڈرتے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے آزمائشوں میں ہے، حکومت میں ہوتی ہے تو سازشوں کے گھیرے میں ہوتی ہے، اور جب اقتدار سے الگ ہوتی ہے تو مقتل گاہوں تک یہ پارٹی چلی جاتی ہے. ہمیں بالکل پریشانی نہیں، جس کو چاہے ملا لے. اور یہ جو پارٹیاں انہوں نے ملائی ہیں میاں صاحب نے، یہ پہلے بھی ملا چکے ہیں، پہلے بھی قوم پرستوں کو لے چکے ہیں، پہلے بھی MQ کو لے چکے ہیں. مسلم لیگ پہلے بھی ہمیں ایسا ہی کر چکی ہے. لیاقت جتوئی کو حکومت انہوں نے دی، ہوا کیا؟ حاصل کیا ہوا؟ شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوا، پچھتاوا ہوا، اور پھر وہ پچھتاوے کا اظہار بھی کرتے رہے. لیکن جمہوریت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ صدر مملکت نے آج ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو. خط بیسیکلی جو عمر ایوب صاحب نے ان کو خط لکھا تھا کہ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس خط کو لگا کے انہوں نے وزیر اعظم کو، نگران وزیر اعظم کو کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ساری سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ الیکشن کمیشن بات کو دیکھے کہ تقرر تبادلے جو ہیں کسی کی فیور میں، کسی مخالفت میں نہیں ہو رہے. تو آپ اس خط کو ایک PTI کے کارکن کا خط دیکھتے ہیں، یا صدر مملکت کی یہ ذمہ داری تھی کہ نگران حکومت کو اس طرح کا خط لکھیں؟ صدر مملکت نے کبھی صدر مملکت کا چہرہ دکھایا ہی نہیں. جی، صدر مملکت ہمیشہ PTI کے کارکن بن کے رہے ہیں. اس کو صدر مملکت کہنا بھی، منصب پہ بیٹھے ہیں اچھی بات ہے، وہ کارکن ہیں ان کے. اور ہمیں میں پھر کہتا ہوں بار بار، ان کو جو چاہے طریقہ کار اختیار کریں. یہ حکمران جو آتے ہیں نا، یہ باتیں اچھی کرتے ہیں، کرتے وہی ہیں جو ان کے مفادات کے مطابق ہو. تو ابھی بھی ان کے دل میں سوائے پیپلز پارٹی کے اور کسی کا مقابلہ ذہن میں ہی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو اللہ نے بڑے تدبر والے سیاستدان قائدین دیے ہیں. آصف صاحب کا تدبر تو یہ ہے کہ پورے پاکستان نے ان کو بحرانوں میں بلایا کہ بھائی زرداری صاحب سے بات چیت کی جائے. بلاول صاحب ہماری نوجوان قیادت ہے، ہماری پارٹی تھکتی نہیں، قربانی ہوتی ہے، جدوجہد ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جو صورتحال آئی مقابلہ کریں گے. جی نہیں، میرا تو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو صدر کا مطالبہ یا مشورہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، تو واقعی نہیں مل رہی، انہوں نے جائز مشورہ دیا ہے یا بس ویسے PTI کے حق میں ایک بات کرنی تھی کر دی؟